السلام علیکم۔ آپ میں اور ہمارا اسلام کے ساتھ میں ہوں محمد سلیم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو حج قران کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو حج کی تمام اقسام کے بارے میں، فرائض کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتایا، اور اس کے بعد حج کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں بتایا، اور حج افراد کی تفصیلاً ویڈیو بنا کر آپ کو میں نے پیش کی۔ اور اس کے حج افراد کے بعد ہے حج قران، جو ابھی میں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ حج کے ہر رکن کے بارے میں آپ مستفیض ہو سکیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب حج قران کیا ہے؟ حج قران کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیا فرائض ہیں، اور اس میں کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ اب مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کو روانگی کے وقت احرام گھر میں پہن سکتے ہیں، البتہ نیت مسجد میقات ذوالحلیفہ پہنچ کر ہی کریں۔ یہ مدینہ شریف کے لیے جو ہیں لوگ، ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں، جو طائف میں ہے، ریاض میں ہے، سعودی عرب کے مختلف دیگر شہروں میں جو رہنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے ہیں۔ حج قران جو یہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ نیت سے پہلے 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اگر عصر کی اذان ہو چکی ہو تو نیت کی یہ نماز چھوڑ دیں اور تلبیہ اور نیت کریں۔ اب نیت کیسے کرنی ہے آپ نے؟ اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرها لی وتقبلها منی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ 3 مرتبہ آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے، اب حج قران کا احرام بند گیا اور احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی۔ اب اس احرام کے بعد جب آپ نے میقات پر آ کر احرام باندھ لیا، جو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا سے، وہ وہیں سے احرام باندھ کر آئیں گے، یا یہاں پر اگر آنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے نہیں پہن سکتے، تو یہاں پر آپ میقات سے احرام پہن کر اور یہ نیت کریں گے۔ اس نیت کے بعد آپ کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کے 7 چکر عمرے کی نیت سے کریں، جن میں رمل اور استباع بھی کرنا ہے، یعنی دہنا کندھا جو ہے پورے طواف کے دوران کھلا رکھیں، اور پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کر اکڑ کر چلنا چاہیے کہ یہ سنت ہے۔ رمل اور استباع صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا ضرور کریں آپ۔ جب آپ حرم کی سرزمین پر پہنچ جائیں تو مسجد احرام کے 2 نوافل پڑھیں۔ جب آپ طواف کر لیں، طواف کے بعد بھی آپ کو 2 نوافل طواف کے ادا کرنے ہوں گے۔ طواف سے فارغ ہو کر زمزم پی لیں، پھر سعی کے لیے صفا مروہ پر جاتے ہوئے حجر اسود کے محاذ سے گزریں اور 9واں استلام کر کے صفا کی طرف جائیں، پھر سعی کے 7 چکر کر کے عمرہ مکمل کر لیں۔ بال حج قران والے نہیں کٹوائیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر کچھ آرام کر کے طواف قدوم کر لیں، یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چونکہ قران والے کے لیے افضل ہے کہ وہ حج والی سعی طواف قدوم کے بعد کرے، اس لیے طواف رمل اور استباع دونوں کرنا ہوں گے۔ طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کے 7 چکر کریں۔ اگر یہ سعی کر لی جائے تو طواف زیارت کے ساتھ سعی نہیں کرنا پڑے گی۔ نیکسٹ، پھر 8 ذی الحج تک حالت احرام میں رہتے ہوئے وقت گزارنا ہے۔ 8 ذی الحج کو حجاج کے ساتھ مینا کو روانگی ہوگی، جہاں ظہر سے فجر تک 5 نمازیں ادا کرنا ہوں گی، اور خیموں میں اللہ تعالیٰ کا مہمان رہنا ہوگا، کیونکہ حجاج کے لیے مینا اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے۔ 8 ذی الحج کو بعد نماز فجر فرض پڑھتے ہی پہلے 3 بار تکبیر تشریق پڑھیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
پھر 3 بار یہی تلبیہ پڑھیں، کیونکہ آج سے ایام تشریق شروع ہو گئے ہیں جو 13 ذی الحج کی عصر تک جاری رہیں گے۔ پھر سورج طلوع ہونے پر عرفات کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں زوال اور ظہر کی نماز کے بعد سے وقوف کرنا ہے۔ اگر زوال سے پہلے پہنچ کر کچھ دیر آرام کا موقع مل جائے تو بہتر ہے۔ یہاں ظہر اور عصر کی نمازیں خیموں ہی میں اپنے اپنے اوقات میں ادا کریں۔ نماز ظہر کے بعد پھیل جائیں اور اپنے اپنے وقوف کی جگہ پر قبلہ رو کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں۔ یہ مانگنا اور غروب آفتاب تک مانگتے رہنا، اپنی بندگی کا اظہار کرنا اور اپنے گناہوں کی ندامت کرنا، اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کرنا، آج بھکاریوں کی طرح مانگنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خوب جہد میں لگے رہنا ہی عبادت ہے اور حج کا رکن اعظم ہے۔ غروب آفتاب کے باوجود نماز مغرب یہاں ممنوع ہے، جو اب مزدلفہ میں پہنچ کر ادا کرنی ہوگی، کیونکہ میدان عرفات کا یہ رکن اعظم ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے رکن اعظم ادا نہ کیا تو آپ کا حج نہیں ہوگا، اس لیے عرفات پر آپ کا وقوف کرنا ضروری ہے، جہاں پہ حج کا خطبہ بھی ہوتا ہے میدان عرفات میں، جہاں پہ جبل رحمت بھی ہے۔ اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی تھی، اس کو جبل رحمت بھی کہتے ہیں، میدان عرفات بھی کہتے ہیں، اور رکن اعظم بھی کہتے ہیں حج کا۔ تو یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ عرفات حاجیوں کے لیے بہت ہی خاص جگہ ہے، بہت ہی خاص مقام ہے۔ جس نے وہاں پہ وقوف نہ کیا، سٹے نہ کیا، قدم نہ رکھا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز جو آپ نے پڑھنی ہے، یعنی دونوں نمازیں اسی ترتیب سے ایک ساتھ ادا کر کے کچھ دیر آرام کر لیں۔ یہ رات شب قدر ہے۔ بعد نماز فجر یعنی پھر قبلہ رو کھڑے ہو کر وقوف کرنا ہے، یعنی دعا مانگنا ہے، کیونکہ دعا مانگنے سے جو کوئی رہ گیا ہے، جو جس نے دعا نہیں مانگی کسی وجہ سے، اس کے کو ایک اور موقع مل گیا، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور یہاں پر بھی خوب گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کریں۔ اگر مزدلفہ سے 70 عدد کنکریاں نہیں چن سکے کسی وجہ سے، تو رمی کی جگہ کے علاوہ کہیں سے بھی آپ چن سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ مزدلفہ سے ہی 70 کنکریاں چن لیں۔ مزدلفہ سے بعد فجر وقوف کے بعد سب سے اہم کام بڑے شیطان کی رمی ہے۔ اس رمی کے ساتھ ہی تلبیہ کا ورد ختم ہو جائے گا۔ پہلے رمی، پھر قربانی اور پھر بال کٹانے کی یہ ترتیب واجب ہے، یاد رکھیے گا کہ پہلے آپ نے بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، رمی کرنی ہے جس کو کہتے ہیں، پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، اور پھر آپ نے بال کٹانے کی یہ ترتیب آپ کے لیے واجب ہے۔ ان سب سے فارغ ہوگا طواف زیارت، جو حج کا آخری فرض ہے، اسے جلد از جلد ادا کر لینا چاہیے۔ 11 اور 12 ذی الحج کو چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کی رمی اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ رمی لازم یعنی کہ وہ ضروری ہے، ہر صورت کرنی ہوتی ہے، تو رمی زوال کے بعد کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ تھا حج قران کے بارے میں جو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حج کی ہر طرح کی اقسام کے بارے میں مستفیض ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔